بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وفاق کا بجٹ آ گیا، اس کے بعد آج پنجاب کے بجٹ کا اعلان کیا گیا۔ کیا نئے اقدامات اٹھائے گئے، کیا ریلیف دیا گیا، اس حوالے سے حکومت تو اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، اپوزیشن ہمیشہ کی طرح تنقید کر رہی ہے۔ بجٹ کا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا اس میں اچھی چیزیں ہوئیں اور کیا اس میں ایسے لوپ ہولز رہ گئے کہ جو عوام کو جس کو اس کے ثمرات اس کو پہنچنے چاہیے تھے اور نہیں پہنچے، اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے اسٹریٹ کرائم کا، شہر میں بڑھتا ہوئے اسٹریٹ کرائم، اور آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ گلے میں ڈور پھرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی بار بار کوشش کے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب ایسا واقعہ ہوا تو ایس ایچ او کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، کئی ایسے واقعات ہیں لیکن یہ ایسے واقعات کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسلام آباد میں بھی ایک نوجوان زیر حراست قتل کیا گیا، کیا وجوہات ہیں ان کی، اس پہ کریں گے بات۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے کی کہ G7 اجلاس کے بعد چین نے کیا وارننگ دی، اور گورڈن براؤن سابق وزیر اعظم برطانیہ کے انہوں نے کیا تاریخی فکرہ کہا G7 اجلاس کے بارے میں کہ جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی، پاکستان کو کس طریقے سے چلنا ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، بجٹ۔ اور یہ صاحب بجٹ، اس دن بھی ہم نے تقریر سنی، بجٹ سے پہلے بھی پروگرام کیا کہ کیا ریلیف عوام کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر، اچھی چیزیں کیا ہیں اور جو کمی رہ گئی ہے اس کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کریں کہ کن کن ایریاز کے اندر جو کام کیا جانا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے گزشتہ تقریباً 2-3 مہینے سے کہ جو پاکستان کے جو معاشی اشاریے جو بڑھ رہے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو پاس آرگومنٹ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم بار دبا کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ آپ کا یا آپ کی ٹیم کا کوئی اس میں زیادہ ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا قدرت نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ حالات سازگار پیدا کیے ہیں۔ اور مجھے کبھی کبھی بڑی عجیب و غریب سی بات ہوتی ہے کہ ایک پھر خوف سے کانپ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے کے آتے ہیں تو ہم ان کی خوشحالی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر ہم ایک دم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ خوشحالی میں اضافہ کرنے کا بیسیکل مقصد جو ہوتا ہے، جو سورہ اعراف کی شروع کی آیات ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ جب ہم کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کے لوگوں کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے تو پیغمبر کے نزدیک آ جائیں۔ صحیح۔ لیکن جب عذاب کا تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش آتی ہے، اور خان صاحب کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے 5-6 ایسی چیزیں ہیں ان کے حالات ٹھیک کیے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کہیں چھپنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز اٹھائیں گے کہ ریمیٹنس کتنی آئی تھیں، اب وہ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں جی پہلے لوگ عیاشیاں کرتے تھے اب ماں باپ کو بھیجتے ہیں براہ راست، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہنڈی آپ کا راستہ کورونا نے ختم کیا، آپ کو براہ راست بینک سے آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ٹیکسٹائل کا جو ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا بنگلہ دیش بند ہوا، کورونا کی وجہ سے ہوا، کورونا نہ ہوا ہوتا انڈیا بنگلہ دیش کے کارخانے چل رہے ہوتے، آپ ہاتھ سے ہاتھ ڈر کے فیصلہ آباد سے بیٹھے ہوتے۔ یعنی حالت تو یہ ہے نا کہ یہاں سے حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی فیکٹری تھی، مال ہماری بنی، اور اٹھا کے آپ پتہ نہیں کہاں لے کے بنگلہ دیش لے گئے، ٹھیک۔ پھر تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے آپ کے جو بانڈز جو ہیں وہ بانڈ بنیادی طور پر جو چائنا نے 2 بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان کے اندر، جس کے بارے میں ہم آخری حصے میں ذکر کریں گے G7 والے معاملے میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو انہوں نے جو اٹامک پلانٹ لگایا، اور دوسرا آپ نے دیا میر بادشاہ ڈیم میں جو ہے، تو انہوں نے لوگوں کا اندازہ ہو گیا انویسٹر کو کہ پاکستان سیریس ہے، پاکستان پیسے خرچ کر رہا ہے۔ آپ اسی انڈس واٹر اس میں بھی آپ کا اضافہ ہوا، یہ وہ ساری چیزیں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اچھا۔ یہاں میں آپ کو رکوں گا، ایک جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اچھا IMF بجٹ سے پہلے انہوں نے ایک لمبی وش لسٹ دی رکھی تھی آپ کو یاد ہوگا، اب سنا یہ ہے کہ کوئی ٹاٹا بائے بائے ہو گیا ہے، کوئی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے تھے، ہم وقار مسعود صاحب کو لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا IMF کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ IMF میٹنگ جو ہے بڑی چند سیکنڈز کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ IMF کو شوکت طرین صاحب نے بڑے ٹھوک کے جواب دے، دیکھیں بات سنیں، آپ کو قرضے کی قسط چاہیے، ہم بچے بیچیں آپ کو قرضہ دیں گے، آپ کو تو پیسہ چاہیے نا، آپ کو پیسہ چاہیے، یہ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہ کرو یہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، اور اس نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے۔ عموماً اکانومسٹ دیکھیں جو بتا ہوتا ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ، بیسیکلی پنڈی کا وہ گلیوں کا کھیلا ہوا بندہ ہے نا،
اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوتا کہ جی ایک دفعہ پیالہ سرمایہ دار کا بھرے گا تو اس کے اندر سے پانی نکلے گا، نیچے لوگ کھڑے ہوں گے اور پانی پئیں گے، اور سرمایہ دار پیالہ بڑا کر لیتا ہے۔ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں، اس نے کہا ہم ڈائریکٹ دے گا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں عثمان صاحب کہ جس کے بارے میں کوئی توجہ۔ ایک ہمارے دوست تھا شریف اشرف صاحب، انہوں نے کالم لکھا، ذمہ دار آدمی، اس نے کہا ہے کہ ایک چیز جس کو لوگ اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذمہ دار جو مارا جاتا تھا وہ مارا جاتا تھا کہ اس کا کھیت جو تھا آڑتی پہلے خرید لیتا تھا۔ صحیح۔ اچھا اس میں پوری اس سسٹم میں اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک 5 سے 10% کی بارش جو قرض، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے 1.5 لاکھ روپے تک بغیر سود کے کسان کو قرضہ دیا ہے۔ صحیح۔ اب آڑت نکل جائے گا بیچ میں سے، جب آڑت نکلا 1.5 لاکھ آپ نے قرضہ لیا، کوئی ضربہ ہوتا جائے کہ آخری آپ نے اس میں وہ لگانی ہوتی ہے، یوریا ڈالنی ہوتی ہے یا کٹائی میں پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ آپ کو 1.5 لاکھ آ گیا، آپ نے فصل بیچی، وہ 1.5 لاکھ واپس کیا، سود آپ کا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی ونڈو ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے جو ایس ایم ای پہ جا، آپ نے دنیا کی ساری جو ترقی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے۔ اب جاپان اٹھا لیں، اب تائیوان اٹھا لیں، اب ملیشیا اٹھا لیں، اب انڈونیشیا اٹھا لیں، اسمال اینڈ بزنس کہ آپ، اور اس کو انہوں نے امیزون سے جوڑ دیا۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے گھر کے اندر اگر کوئی چیز بناتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ پوری دنیا میں بیچیں، پوری دنیا میں آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کی ونڈو اوپن ہے، اور پاکستان میں جس انجینوٹی ہے۔ اچھا، اس طریقے سے نا ایک پاکستان کے اندر بھی ایک ایپ متعارف ہوئی تھی کہ کسان جو ہے وہ ڈائریکٹ اس ایپ میں ڈالے کہ جناب جو بھی خریدار ہے وہ لے جائے، بیچ میں مڈل مین مائنس۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ یہ جو اسمارٹ کیش کا جو آیا ہے اس کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی۔ تیسرا جس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب، پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس پہ تھوڑا سا ہاتھ کم رکھنا چاہیے، دیٹ از دی کنسٹرکشن بزنس۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ 2008 کا سارا کرائسس جو تھا وہ کنسٹرکشن بزنس کا تھا۔ پاکستان کے اندر کچھ پارٹیاں ایسی ہیں وہ جو پاکستان کے پیسے کو مونوپلائز کر رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے عثمان صاحب کہ کنسٹرکشن بزنس میں آپ کا صرف ایک گھر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ اس کی جگہ ایک چپل بنانے کا کارخانہ لگا لیں، چھوٹا سا روزگار ملے لوگوں کو، روزگار وہ چلتا رہتا ہے اس کا، یا سویابین کے آئل کا کچھ لگا لیں یا تیل کا۔ پھر اس کنسٹرکشن بزنس میں چیزیں مہنگی، چیزیں سستی، اسپیکولیٹ بزنس، آج سستا کر دیا، آج مہنگا کر دیا جو۔ لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو جن لوگوں کی، مجھے پتا ہے کہ ان روڈز کن کے کہنے پہ بنائی گئی ہے، مجھے پتا ہے کون سی 5-6 بڑی پارٹیاں ہیں اور کن کے تھرو ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ کنسٹرکشن بزنس میں صرف ایک ہی گروپ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مونوپلائز کیا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ٹھیک، لوگ انہی کے گھروں میں، انہی کے علاقوں میں، انہی کے علاقوں میں پلاٹ بھی لیتے ہیں کیونکہ سیکور فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سیکورٹی کا مسئلہ یہ، مان لیا ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں؟ جب تک آپ اس ٹریڈر بزنس سے نکل کے یا اس پراپرٹی کے بزنس سے نکل کے آپ ایک عام جگہ پہ آ کے کھڑے کام نہیں کرتے۔ دیکھیں جو سرمایہ دار ہوتا ہے دنیا پوری میں گھر نہیں بناتا، وہ فیکٹری لگاتا ہے اور گھر کرائے میں رہتا ہے۔ کہ گھر آپ تو اگر فیکٹری سے آپ کا 10 لاکھ روپے آمدن آ رہی ہے تو آپ 1.5 لاکھ روپے کا گھر جو ہے نا وہ کرائے پہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر بنا لیا اور فیکٹری کی آپ کی آمدن نہیں تو وہ گھر آپ کو کاٹنے کو دورے گا، آپ تو ٹوٹی ریپیئر نہیں کرا سکیں گے۔ ٹھیک، تو وہ جو تصور ہے دنیا پوری میں، اور یہ دنیا میں تصور انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے پرماننٹ ہاؤسنگ سسٹم کا، یہ جی آر بنا لو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ آپ ایک شہر سے اٹھتے ہیں، آپ اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں، وہاں آپ کا فرنشڈ ہاؤس موجود ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ رہنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جو بندہ کرایہ لینے والا آتا ہے اس کو بھی کرایہ آتا رہتا ہے، آپ کو بھی گھر مل جاتا ہے، آپ کی بھی میجر میں۔ تو کنسٹرکشن بزنس گرچہ کہ فوری طور پہ آپ کو نظر تو آتا ہے، لیکن ایک تو یہ سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ آیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ از گڈ، لیکن اس طرح کا مجھے مطلب سوائے ایک چیز کے جس کو عمران خان صاحب فالو کر رہے ہیں، اور اللہ کرے پرماننٹلی پورے پاکستان میں 2 سال کے اندر فالو کر دیں، دیٹ از ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ از اے ونڈرفل تھنگ۔ میں نے کئی دفعہ اپنا ذاتی واقعہ ٹی وی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، باقی بھی کیا ہے
کہ یہ بیسیکلی اس پہ خرچہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی آپ کے پاس ایک تسلی موجود ہوتی ہے، اور مجھے کچھ ہوا تو میں علاج اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ روز جا کے ڈاکٹر کو دکھائے کہ مجھے جناب ای سی جی کر دو، جب مجھے ایمرجنسی میں ہی جانا، وہ تو ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے عثمان صاحب کہ اس میں ڈاکٹرز کی بلیک میلنگ، ہیلتھ کو اب اسٹیٹ بزنس سے نکال ہی دیں، آپ کارڈ پکڑائیں اور باقی سارے کہیں چلاؤ، پرائیویٹ جس نے چلانا ہے چلائے، کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ بھی خرچہ ہوتا رہے گا، ڈاکٹر بھی ہڑتالیں کرتے رہیں گے، وہ بھی کہیں گے ہمیں یہ کر دیا، وہ بھی کر دیا، کیریئر، دنیا پوری میں ہیلتھ پرائیویٹ ہے۔ ساری سی بات یہ ہے کہ آپ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، وہ اپنا بل چلیے دیکھتے ہیں کب تک یہ جو ہے معاملہ انجام تک پہنچتا ہے، کب تک یہ کارڈ لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ اسٹریٹ کرائم کا اور لاہور میں پیش آنے والے واقعے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں اسلام آباد میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے کی کہ ایک اور 16 سالہ نوجوان پولیس کی حراست میں مار دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے اسلام آباد دارالحکومت کے اندر، اس سے پہلے بھی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، نوجوان اپنی جان سے گیا، دوسری بار ایسا ہوا ہے۔ بار بار نوٹس دیا جاتا ہے، کمیٹی بنتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، لیکن نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی کیا اپڈیٹ کیا ہے، اس وقت تک کیا کارروائی کی ہے پولیس نے، اس پہ اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد اویس سے۔ السلام علیکم اویس۔ اویس اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو احتجاج کے بعد پولیس والوں نے کچھ تحقیقات کا اعلان کیا، کچھ جوڈیشل انکوائری کا اعلان ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد کیسے بات آگے بڑھی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ جی عثمان صاحب، یہ ہوا یہ ہے کہ ایک لڑکا حسن، جس کو تھانے سے کال گئی اور کہا گیا کہ آپ کے اوپر پولیس کے مرڈر کے چارجز ہیں اور آپ کو تھانے بلایا جا رہا ہے تفتیش کے لیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قتل کے ملزم کو اس طرح تھانے بلایا نہیں جاتا، اس کے گھر ریڈ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ ملزم خود اپنے گھر، جو کہ مبینہ ملزم جسے ہم کہیں گے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اس نے پولیس کے حوالے کیا، سلنڈر کیا، 10 دن تک پولیس اس کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی۔ بالآخر وہ نہیں ایگری کیا، پولیس کی جانب سے زبردستی بیان لینے کی کوشش کی گئی کہ یہ دو پولیس کے کو ایک قتل میں ملوث ہے۔ جب اس نے بیان نہیں دیا تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے اس کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جب معاملہ کیونکہ جب اس کے لاحقین جو تھے وہ لاش لے کر سڑک پر آئے تو پولیس کو اپنی جان بچانا پڑی۔ اس کے باعث 4 گھنٹے تک ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے۔ 4 گھنٹے کے بعد میڈیا پر معاملہ آنے کے بعد پولیس نے گھٹنے ٹیکے اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے گی اس واقعے کی، لیکن صرف وہ ابھی تک ہوا میں یہ احکامات ہیں، ابھی تک کوئی انکوائری شروع نہیں کی گئی۔ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا اس کا؟ کسی کو مقرر کیا گیا؟ کسی کو سسپینڈ؟ 2 لوگوں کو سسپینڈ کا تو اخبار میں پڑھ رہے ہیں مختلف سائٹس کے اوپر۔ اور یہ سب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ میں نے کہا 2 لوگوں کو سسپینڈ کرنے کا، معطل کرنے کا تو اس میں پڑھا ہے آیا جی۔ جی اس میں ایس ایچ او جو ہیں فیاض رانجھا اور دوسرے ایس ایچ او جو سی ٹی ڈی کے ہیں شمس الاکبر، دونوں کو معطل کیا گیا ہے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا ابھی تک چلان عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی ابھی تک گرفتاری شو کی جا رہی ہے، کیونکہ جب گرفتاری شو کی جائے گی تو ان کو عدالت پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جوڈیشل انکوائری اگر کی جاتی ہے تو ایف آئی آر میں 302 کی دفعات شامل کرنا پڑیں گی، جو کہ ابھی تک پولیس نے 302 کی دفعات شامل نہیں۔ پہلے کوئی کرمنل ریکارڈ تھا اس بچے کا؟ پہلے کوئی ایسے کوئی ریکارڈ ملا ہے کہ جیسی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، یا صرف ایک کال گئی ہے اور وہ 16 سالہ نوجوان خود پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے؟ کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ پولیس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ عثمان صاحب، اس بچے کا احسن جس کا نام ہے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، نہ ہی پہلے کسی واردات میں یہ مطلوب تھا اور نہ ہی کبھی یہ پہلے اریسٹ ہوا ہے۔ اچھا، پہلی مرتبہ صرف اس کو تھانے بلایا گیا۔ کرتا کیا تھا یہ بچہ؟ کیا تھا؟ طالب علم تھا؟ کوئی جاب کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا یہ؟ جی یہ دہاڑی دار تھا، ایک دہاڑی دار مزدور بچہ تھا۔ اچھا، دہاڑی دار، محنت سے دہاڑی دار بچہ تھا جو کہ محنت سے اپنا گھر چلا رہا تھا، لیکن اس بچے کی شناخت پریڈ کے لیے اور اس کو صرف دبانے کے لیے، اور کیونکہ بے سہارا بچہ تھا، اس کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں تھا، جس کے باعث اس کے ساتھ زیادتی کی گئی پولیس کی جانب سے۔ اور اسلام آباد پولیس میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اسامہ ستی کا بھی اگر دیکھیں تو 5 ملزمان جو گرفتار کیے گئے تھے ان پر بھی دہشت گردی کی دباؤ ڈال کر دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی تھی،
وہ بھی کو جو کیس تھا انسداد دہشت گردی سیشن کورٹ میں چلے بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں صورتحال پتہ کیا ہے, یہ تو ایک چیک واقعہ نہیں ہے نا. مسئلہ ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان کے بارے میں ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہوا ہے کہ جو بندہ پولیس کسٹڈی میں, جب پولیس کا ایس پی ہو, ڈی آئی جی ہو, یہ ہو, وہ پولیس مقابلے کے اندر 2 لوگوں کو مار دے, کہتے ہیں ہیرو کا بچہ جی امن لے کے آ گیا. ہاں جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد بات شروع کرتا ہوں. آپ نے فرمایا 100 بے گناہ اگر چھوڑنے پڑ جائیں, 100 گناہ گار اگر چھوڑنے پڑ جائیں تو ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. میکسم آف لا یہ ہے. یہ جو ہم نے اختیار دے رہا ہوتا ہے نا, اس میں 4 بندے اپنے وہ ہاتھ مارتا ہے. ہوا یہ ہے کہ اس کو اس کی ماں کے ساتھ کہا گیا کہ آؤ. اس کی ماں کو اٹھایا انہوں نے اور رستے میں اس کی ماں کو اس کے سامنے باقاعدہ مارا ہے. مارنے کے بعد اس کی ماں کو راستے میں اس کو انہوں نے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد اس بچے کو وہاں لے کے گئے. میں نے تفتیشوں دیکھی ہوئی ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے تانوں میں دیکھی ہوئی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بچہ ہاتھ آتا ہے تو خوفناک تشدد شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اس خوفناک تشدد کے اندر وہ بچہ کسی نہ کسی طرح مان جاتا ہے. پھر اس کو پھر ایک پرومپٹ کرتے ہیں, اچھا تو تم ادھر کھڑے تھے نا, ہاں اس کونے سے فائر کیا تھا نا, اچھا ہاں, اس طرح منوانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کو سامنے وہ لے کے آتے ہیں. وہ اس کو حل کیا ہے یہ سب ایسے واقعات کا؟ حل ایک یہ ہے, ہیرو بنانا چھوڑ دو ان لوگوں کو. آج بھی بڑے بڑے ڈی آئی جی اور بڑے بڑے آئی جی بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں ہم نے بندے مار دیے تھے, ہم نے امن قائم کر دیا تھا. یہ نتیجہ نکلتا ہے. سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے 2 بندے بچے مار دیے تھے, اسی ایٹیٹیوڈ سے مار دیا تھا. ہم نے عدالت پکڑا دیتی ہے اس کو, ایس ایچ او کو. ہم نے یہ جو شہباز شریف صاحب کے پورے جو مختلف کیسز اسی میں بنے تھے, سبزہ زار کیس. اسی لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب آپ ایک بندے کو کہتے ہیں. اب یہ کیا ہوا ہے, یہ صورتحال یہ ہوئی ہے, اس طرح کے آپ روز کیسز کرتے جاتے ہیں. چلے ایک تو وہ ہو گیا نا, وہاں مار دیا انہوں نے, اور ایک جو دن دہاڑے قتل ہوا ہے 7 سالہ بچے کا, موٹر سائیکل پہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے, 3 کے گلے پہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان لاہور شہر کے اندر یہ سارے ایس ایچ اوز کو پتا ہے ڈور کہاں بنتی ہے, شوقین کون کون سے ہیں, اڑاتا کون کون. ان کو تو کبوتروں کی نسلوں کا پتا ہے جو کبوتر اڑانے میں والدی کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں شباشیوں کو تعریف کرنی چاہیے تھی کہ وہ جا کے اس کو پکڑ لیتے تھے, چھتوں سے اتار لیتے تھے. آج بھی آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بسنت تو لاہور کی جو ہے کیا بات ہے, حسن تھا, اور بسنت اور لوگوں کے بچے مار رہے تھے. آج آپ کا خبر سما ٹی وی میں کمال, اس آدمی سے رونا نہیں ختم ہو رہا تھا, ظاہر ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا عثمان صاحب, اتنی تکلیف دہ ہے. بیٹا آپ کے ساتھ ہے, آپ جا رہے ہیں, ڈور آتی ہے اور آپ بے بس ہیں, آپ بے بس ہیں اور آپ اس کو بچا نہیں سکتے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی کسی طریقے پہنچیں تو اس پہ 302 کا قتل ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ ڈور کسی اس کو جا سکتی ہے اندھی گولی کے طور پہ, تو اندھی گولی کے طور پہ آپ کو اس کو ہونا چاہیے. اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. آج شوکت خانم کی لیب میں سے کل گھسے اور آرام سے لے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے جگہ کو لوٹ سکتے ہیں جو کہ خالصتاً غریبوں کی امداد کے لیے ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ختم ہو گیا آپ کا مسئلہ. اتنے سندھ کے ڈاکو جو ہوتے تھے نا, جو باقی لوگ کسی اور جگہ کے بھی, وہ بھی کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ اس طرح کی صورتحال جو تھی اس کے اندر وہ خرابی پیدا کرتے تھے. کہتے اس کو چھوڑ, مریض ہیں اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ان سے بالیاں اتار. ایون شوکت خانم کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کبھی ایسا نہیں تھا, نہ اسلام آباد اس طرح کا تھا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اب سی ٹی ٹی اور اس کو ذرا سا ملا کے اگر آپ دیکھیں نا, ہم نے کچھ چیزوں کو ہوا بناتے ہیں پہلے, اور پھر ہم کہتے ہیں پورا اختیار دے دیا. مثلا ہم نے ایک ٹیررزم کو ہوا بنایا, اور پھر کہا کہ ٹیررزم کے خلاف آپ کسی کی ماں کو قتل کر دیں, کسی بیٹی کو قتل کر دیں, کسی بھائی کو قتل کر دیں, ہم ہمارے لیے ہیرو ہے. اب سی ٹی ٹی کے خلاف آپ آواز نہیں نکال سکتے. ادھر سے لے کے تک مسجدوں کے امام انہوں نے اٹھائے ہیں, کوئی تعلق نہیں تھا. میں آج بھی جانتا ہوں 70% امام تھے کہ جن کو صرف انہوں نے صرف ان کو شبہ میں اٹھایا, ان کو مارا ہے. فیشن بنا ہوا ہے شیڈول 4 میں ڈالنا. ہمارے پروڈیوسر کا بھی شیڈول 4 میں ڈال دیا, جس کا مسلک ہی وہ نہیں ہے.
یعنی سبحان یہ اللہ. جاہل کے بچے کٹھے ہوئے, قسم سے جاہل کے بچے کٹھے ہوئے. اور صرف ہم پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جی کیا بات ہے امن لے کے, امن نہیں, تمہارے لیے بیج بو رہے ہیں وہ اور مزید بدنامی کا. اور یہی ہو رہا ہے کہ ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اب وہ اس میں پولیس کا سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جس وقت کسی جگہ جا کے یہ جب کرتے ہیں نا تشدد, اب اس لڑکے پر تشدد ہو گیا نا, اگلا جب کسی بچے کو پکڑیں گے نا تو اگر اس نے 25,000 روپے دینے ہیں تو 25 لاکھ بھی دینے کو تیار ہوگا. ٹیکنیک یہ ہے میرا بیٹا مر جائے گا, میرے بیٹے کو مار دیں گے. یہ ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے. یہ اس وقت نیا نیا آیا تھا حدود آرڈیننس, تو یہی کہتے تھے بتائیں کیس نہیں کیس حدود میں کٹوانا ہے یا اس میں کٹوانا ہے, حدود میں اتنے پیسے ہوں گے, اس میں اتنے پیسے گئے. دے آر سو کرمنل. پھر تو اوورآل سسٹم کی وہ صحیح کرنا ہے نا. سر میں نے آخری فکرہ بولتا ہوں, آج میں نے 5-6 سال ہے میں نے پروگرام کرتے ہوئے, میں نے کہا تھا جس دن ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو سزا ہو گئی میں پروگرام کرنا چھوڑ دوں گا. اچھا, وہ ماڈل ٹاؤن والے بھی بیچارے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کیس ہے اس ملک کے اندر, معذرت نہیں ہوگی. یہ ان کے دماد ہیں, یہ ان کے لاڈلے ہیں سارے کے سارے, اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور حکومتوں کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ عالمی سیاست کا کہ بدلتے ہوئے تناظر کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. G7 ملکوں کے اجلاس کے بعد چین نے اس اجلاس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے ایک تاریخی فکرہ کہا, گورڈن براؤن صاحب نے, کہ G7 کا اجلاس جو ہے وہ ناقابل معافی اخلاقی دیوالیہ پن کی ایک مثال ہے. یہ تمام تر صورتحال میں اور جو چین اور اس کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے اس میں, اوریہ صاحب کہاں تک یہ جو چیزیں جو ایک پورے بلاک بن گئی ہے دنیا, اس میں 3-4 چیزیں, 3 میجر واقعات ہیں اور 3 میجر واقعات جو ہیں ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اگلا 1-2 مہینہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہر معاملے کے اندر, اور اس کا جو سینٹر سٹیج بن رہا ہے وہ افغانستان, پاکستان اور یہ علاقہ بن رہا ہے, اور اس وقت پلے بہت بڑا شروع ہوا ہے. G7 بیسیکلی ان 7 ملکوں کے بارے میں ہے جو جن میں جاپان کو اگر شامل کر لیا جائے, جو معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہت زبردست ملک سمجھتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کیا, پوری دنیا کی ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا. آپ خود سوچیں کہ جس طرح نے لوٹ مار کیا ہے افریقہ کے اندر, ایشیا کے اندر, باقی جگہوں کے اندر. چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا معاملہ تھا اس کے اندر نے 68 ممالک کا اندر شامل کیا. چائنا کی انویسٹمنٹ جو تھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور ایک زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ آج سے 4 سال پہلے امریکہ نے کہا کہ چائنا جو ہے ڈیٹ ٹریپ پھیلا رہا ہے. وہ پھیلا رہا ہے جس نے پوری زندگی کو دنیا کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا تھا, یعنی چھاچ کا دیر چھلنی کو تانا والی بات ہے. تو اب جو G7 نے اس وقت جو اس نے کہا ہے نا کہ دیوالیہ پن ہے, G7 نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے عام چھوٹے کنٹریز ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان کو سوچنا چاہیے, ان کے پروجیکٹ دیں, چین کے مقابلے میں ان کو نوازیں. اس کے اوپر آپ اندازہ کریں آج سے 2012 میں ایک پروگرام شروع ہوتا ہے ڈیٹ جوبلی کا, کہ جتنا تم نے قرضہ دیا ہوا ہے نا کم از کم وہ معاف کر دو. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ نہیں کر سکے. آج اس دفعہ بھی جو ان کو دیوالیہ پن جس نے کہا نا, اس نے کہا کہ ابھی انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ آپ قرضہ معاف کر دو. اس کے بعد جو آپ قرضہ جس کا آپ 13 گنا سود لے چکے ہیں اصل در کے اوپر, وہ معاف کرنے کا تجارتی مقابلہ آپ چین اور روس کر رہے ہو کہ جو اس طرح کی انویسٹمنٹ. ایک تو عثمان صاحب یہ چیز ہوگی. صحیح. دوسرا اہم ترین چیز یہ ہوئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ری ڈرا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے نیتن یاہو صاحب چلے گئے, نئے صاحب آ گئے, نفتالی صاحب آ گئے ہیں. نفتالی صاحب کا ذرا حدود دربہ کیا ہے؟ نفتالی صاحب بیسیکلی کمانڈو, اچھا, اور یہ بڑا کٹر قسم کا, شدت پسند قسم کا یہودی ہے. اچھا. اور سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے کتنے 3 گروپوں کا اتحاد ہے, 3 گروپوں کا اتحاد ہے, مسلمانوں میں کرد, دروز اور مسلم اور کرسچن, یہ سارے مل کے ایک اتحاد بنایا ہے. انہوں نے اس کی سپورٹ کی. کتنے ووٹ ان کے بنتے ہیں جو انہوں نے 6 کے, ان کو 8
کے جو ووٹ ہیں، اب یہ جو ہم جو امت مسلمہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ فلسطین، پہلے دن بھی ہم نے کہا تھا کہ غزہ والے اور ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو مہنگی زمینیں ان کو جو بیچتے ہیں، مہنگی زمینیں بھی بیچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی نکالتے ہیں، جو ٹوٹل سیکولر لبرل ہیں، جو وہاں کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کا ہے۔ او بھائی، دنیا حالت یہ ہے کہ دنیا اٹھا کے پورے کا پورا ہیروشیما ناگاساکی اڑا کے، تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کے والے پہ بات کرو گے تو امت مسلمہ کی بات ہے۔ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اب یہ آ گیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد نیتن یاہو کا وہ جو تصور تھا کہ جناب ہم ٹیبل ٹاک ہے تو یہ ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہوگا کیا کہ اب اسرائیل ول ایمرج ایز اے کنٹری، جس میں وہاں کا رہنے والا 25% جو فلسطینی ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ جو ایک نظر آتا ہے نا، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء کی آیت تفسیر کرتے ہوئے کہا جب وہ مسلمان بھی ان کے اندر رہیں گے تو وہ وہی اسی طرح کے یہودی ٹائپ جو ہیں وہ بن کے ہوں گے اور وہی لڑیں گے۔ پھر مسلم امہ سے کون لوگ آئیں گے، یہ لمبی کہانی ہے، کسی وقت بات کریں گے اس کے۔ تیسرا ہے افغانستان کا ایشو۔ صحیح ہے۔ اس بعد افغانستان کا جو سب سے اہم ترین ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں یہ تصور کر لیا تھا امریکہ نے کہ اب ہم جاتے ہوئے کچھ ناسور چھوڑ جائیں گے وہاں پر، اور ناسور کے بارے میں کل میں نے بڑی عجیب و غریب ڈسکشن 2-3 جگہوں پہ چینلز پہ دیکھی، انٹرنیشنل چینل میں بھی، لوکل چینل میں، کہ جی اب جب طالبان 1995 میں آئے تھے تو وہاں یونیورسٹیاں نہیں کھلی تھیں، عورتوں کی تعلیم نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ اور اب تو طالبان تو بڑا مشکل ہوگا، اب اگر طالبان نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو لڑائی ہوگی۔ ان عقل کے اندوں کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ آج سے 50 سال پہلے کابل شہر سے زیادہ ماڈرن شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ سکرٹ جب مسلمانوں کے کسی ملک میں نہیں تھا، کابل کی عورتیں سکرٹ پہنتی تھی۔ ایون ایران کے اندر اصفہان کے چند گلیوں میں تھے، لیکن کابل کے اندر باقاعدہ نائٹ کلبز ہوتے تھے۔ کابل کے اندر باقاعدہ وہ تمام یورپین کلچر جو تھا ظاہر شاہ سے پہلے کا تھا، وہ وہاں پر آ کے اسٹیبلش ہو چکا تھا، فرینچ اور ملا کے۔ پھر جب رشینز آئے ہیں تو رشین کے ہاں تو اخلاقیات کا لیول ہی بالکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملک سوسائٹی۔ تو جب طالبان نے 1996 میں کابل کو فتح کیا تو اسی کابل کے اندر انہوں نے لا اینڈ آرڈر قائم کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے امن جو ہے سب سے اہم ترین ضرورت ہوتی ہے عثمان صاحب انسان کی۔ سکرٹ یا برقع یہ اس کی بعد کی باتیں ہیں، جس سے ان کو پتہ چل گیا کہ ایک طرف احمد شاہ مسعود کی توپیں ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اپنا حکمت جار کی توپیں ہیں، ہماری زندگی تباہ برباد ہے۔ تو انہوں نے کہا جہنم میں گئی سارا کچھ، ہم رات کو بیٹھ کے چین سے کھانا تو کھا سکیں۔ تو کل وہ انہوں نے یہی بات کی طالبان، انہوں نے کہا دیکھو نہ ٹرکی کی فوجیں چاہیے، یہ جو تم ترکی والے کہہ رہے ہیں نا مسلم امہ، تم نے 20 سال جو ہے نیٹو کی فورسز تم نے امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے میں مارا ہے۔ انہوں نے اردگان صاحب کو بھی انہوں نے صاف کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو ہمیں پہلے 3 مہینے کے اندر آفر ہوگی تھی کہ جرمنی کی کانفرنس میں آؤ، اپنا حصہ لو، حکومت میں بیٹھو، لیکن ہم نے تو یہ ساری قربانی کی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اب یہاں لوگ ہنستے ہیں، کل بھی ایک کمپیئر صاحب کہتے ہیں طالبان تو شریعت لانا چاہتے ہیں۔ او بھائی تمہیں بھی اللہ کا رسول شریعت لانے کے لیے کہتا ہے اس ملک کے لیے، تمہیں بھی قیامت میں اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم جب وہاں پر تھے تو تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے کیا کیا۔ کوئی بھی اللہ قرآن وہی آیت سناتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ تو ایک بات ان کو خوف یہ ہے کہ جس دن امریکہ کی آخری سپاہی اڑا اس دن سب سے پہلے ہونا یہ ہے کہ ڈن 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 کابل میں پہلے ہوا۔ تو کل وہ انہوں نے یہی بات کی طالبان، انہوں نے کہا دیکھو نہ ٹرکی کی فوجیں چاہیے، یہ جو تم ترکی والے کہہ رہے ہیں نا مسلم امہ، تم نے 20 سال جو ہے نیٹو کی فورسز تم نے امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے میں مارا ہے۔ انہوں نے اردگان صاحب کو بھی انہوں نے صاف کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو ہمیں پہلے 3 مہینے کے اندر آفر ہوگی تھی کہ جرمنی کی کانفرنس میں آؤ، اپنا حصہ لو، حکومت میں بیٹھو، لیکن ہم نے تو یہ ساری قربانی کی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اب یہاں لوگ ہنستے ہیں، کل بھی ایک کمپیئر صاحب کہتے ہیں طالبان تو شریعت لانا چاہتے ہیں۔ او بھائی تمہیں بھی اللہ کا رسول شریعت لانے کے لیے کہتا ہے اس ملک کے لیے، تمہیں بھی قیامت میں اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم جب وہاں پر تھے تو تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے کیا کیا۔ کوئی بھی اللہ قرآن وہی آیت سناتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ تو ایک بات ان کو خوف یہ ہے
کہ جس دن امریکہ کی آخری سپاہی اڑا اس دن سب سے پہلے ہونا یہ ہے کہ ڈن 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 کابل میں جو پہلے ہوا جو پہلے ہوا اور وہ ہو بھی رہا ہے، تیاری بھی اسی کی یہی ہے۔ چلیں ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔